اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رب زدنی علما۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے مصطفیٰ، اے میرے حبیب تم دعا مانگا کرو کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم بہت عظیم ترین سرمایہ ہے اور علم کے ساتھ حکمت اور دانائی وہ بھی بہت بڑا سرمایہ ہے۔ فقط علم ہی نہیں انسان کو بلند کرتا، علم کے ساتھ حکمت بلند کرتی ہے۔ مومنین، ایک کافی عرصہ سے ایک مسئلہ جو انٹرنیٹ پر بھی آتا رہتا ہے اور اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، اور خصوصاً حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ خمینی علی اللہ مقامہ کو امام خمینی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو بعض لوگ الرجک ہو جاتے ہیں اور گالی گلوچ پر آ جاتے ہیں اور اس لفظ سے کہتے ہیں کہ امام معصوم کی توہین کی گئی۔ ابھی تازہ میں نے ایک چینل پر دیکھا ہے کہ ایک صاحب، اللہ جانے ان کے دماغ میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخصیت نے جو امام خمینی کہا ہے تو امام کہنا غلط ہے، حرام ہے، اور امام علی علیہ السلام کی مثلاً یا دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام کی توہین ہو گئی۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں مومنین مومنات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنے علم کو بڑھائے، اپنی ریسرچ کو بڑھائے، اپنی تحقیق کو بڑھائے۔ یہ نہیں کہ انسان ایک لفظ کے استعمال پر دوسروں کے پیچھے لگ جائے اور ان پر تخفیف کے نعرے اور وہاں پر گالی گلوچ اور وہاں پر ایسی زبان استعمال کرنا شروع کر دے کہ جو زبان محمد وآل محمد اور جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والوں کا شیوا نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ اردو زبان کے ہیں یا پنجابی کے ہیں تو پنجابی میں، اردو میں پانی کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ پانی پینے کی چیز کو کہا جاتا ہے۔ کیا عربی میں بھی پانی کہا جاتا ہے؟ یا روٹی؟ اردو میں روٹی کہا جاتا ہے، سرائکی پنجابی میں روٹی کہا جاتا ہے، یا مانا کہا جاتا ہے، یا ایسے الفاظ روٹی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن کیا عربی زبان میں اس کو روٹی کہا جاتا ہے، خبز کہا جاتا ہے؟ اسی طرح ہر زبان کے الفاظ اس اہل زبان کے ذریعہ حجت قرار پاتے ہیں۔ اگر ہم نے روٹی کا معنی پوچھنا ہے تو ہم اردو زبان یا سرائکی یا پنجابی زبان والوں سے پوچھیں گے، اور اگر کسی عربی زبان کا کوئی لفظ ہے اس کا معنی پوچھنا ہے تو ہم عربی زبان والوں سے پوچھیں گے، اس کے استعمال کو دیکھیں گے۔ ہمارے ہاں ایک لفظ کتنی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، اسی طرح عربی زبان میں ایک لفظ ہے، اس کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں اور وہ مختلف جگہ پر ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس استعمال کی جہت اور سمت دیکھی جاتی ہے، کس ڈائریکشن میں اس لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ مثلا یہی لفظ امام ہے، اگر اس کو لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے، جو عربی لغت، کیونکہ یہ لفظ امام عربی کا لفظ ہے، مثلا امام علی علیہ السلام تو یہ امام عربی کا لفظ ہے، تو عربی کا لفظ ہے، ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ اس کی لغت میں اس کا معنی کیا ہے، یعنی اس کی ڈکشنری جو ہے اس میں امام کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے، پھر اس کا استعمال ڈکشنری سے نکل کر لوگوں کے ہاں معاشرے میں اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یعنی امام اس دھاگے کو کہا جاتا ہے کہ جو مستری
عمارت بنانے میں استعمال کرتا ہے اور اس دھاگے کو رکھ کر اینٹوں کو سیدھا کرتا ہے، امام اس دھاگے کو کہا جاتا ہے۔ اب اگر اسی لغوی معنی پر انحصار کر لیا جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تو لغت میں اس کا معنی ہے۔ اب اس کے استعمالات جو اصطلاح عرب میں ہوتے ہیں وہاں پر دیکھا جائے گا کہ اس کا استعمال وہاں پر کیا ہے۔ مثلا لفظ اسد ہے، لفظ شجاع ہے، لفظ دلیر ہے۔ اسد عربی کا لفظ ہے، شجاع بھی عربی کا لفظ ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دلیر پنجابی بھی ہے، سرائکی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے اور پرشین میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے معانی جو ہیں ہم اہل لغت سے پوچھیں گے کہ آپ جو اس کو اصطلاح میں، عام معاشرے کی اصطلاح میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا استعمال آپ کس معنی میں کرتے ہیں؟ اب اگر اسی انسان سے پوچھا جائے کہ جو بہت ہی تان اور ایسی زبان استعمال کر رہا ہے کہ گویا کہ وہ اپنا فتویٰ دے رہا ہے کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، میں اسی سے پوچھتا ہوں کیا تیرا نام حسین نہیں ہے؟ اگر تیرے نام میں حسین یا علی آتا ہے تو پھر پہلے اپنا چہرہ دیکھو، تیرا چہرہ حسین جیسا ہے؟ تیرا چہرہ علی جیسا ہے؟ نہیں ہے۔ تو کیا جواب دے گا کہ میں حسین ہوں؟ اپنی شکل کو بھی دیکھو اور حسین ابن علی کو بھی دیکھو۔ اگر علی ہے تو تیرا نام جو علی ہے تو تم اپنے علی نام کو بھی دیکھو، اپنے چہرے کو بھی دیکھو اور علی ابن ابی طالب کو بھی دیکھو۔ کچھ سوچنا چاہیے۔ جو الفاظ کا استعمال ہے وہ اہل لغت، اہل زبان کے ہاں جو استعمال ہے ہم اس استعمال کو دیکھیں گے اور پھر اس کی اضافت کو دیکھیں گے، اس کے اوصاف کو دیکھیں گے۔ اب اگر ہم کہہ دیں اسد، علی اسد ہے، علی مولا اسد ہے یا نہیں ہے؟ اسد ہیں، لیکن کس کے اسد ہیں؟ اسد اللہ ہیں، اللہ کے اسد ہیں۔ اور اسی طرح مولا علی علیہ السلام کا لفظ معنی جو ہے، یہ اس کا لقب جو ہے اسد اللہ ہے۔ اور حضرت حمزہ سید الشہداء کا لقب بھی اسد اللہ و اسد الرسول ہی ہے، رسول اللہ کا شعر، اللہ کا شعر۔ اب ہم دیکھیں کہ حضرت حمزہ سید الشہداء اور مولا علی علیہ السلام کا درجہ برابر ہے؟ برابر نہیں ہے، لیکن ان کو بھی اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور اس کو بھی اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح لفظ امام ہے، لفظ امام عربی کا لفظ ہے، جس طرح کہ ہمارے ہاں لیڈر ہے انگلش میں، اردو میں پیشوا بھی کہا جاتا ہے، اور مثلا ہم مسجد میں جو امامت کراتے ہیں اس کو پیش نماز کو بھی ہم امام کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امام یعنی پیشوا، مقتدا، جس کی اقتداء کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، انسان جس کے پیچھے چلے اس کو کہتے ہیں امام۔ لیڈر کو بھی کہتے ہیں، قائد کو بھی کہتے ہیں، پیشوا کو بھی کہتے ہیں، رہبر کو بھی کہتے ہیں۔ یہ تمام لفظ جو مختلف زبانوں میں امام کے معنی جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہاں یہ دیکھنا ہے کہ اس لفظ کو مثلا قائد اعظم کہا جاتا ہے، یا سر یا ڈاکٹر کہا جاتا ہے، ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ڈاکٹر کا لفظ جو ہے وہ ان کے ڈاکٹر اقبال کے لیے استعمال کرنا ہے، اور ایک جو وہ ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ ہے کسی چیز کا اس کے لیے استعمال کرنا کیسا ہے؟ قائد کا لفظ استعمال کرنا، قائد اعظم یعنی قائد ایسا کہ جو اعظم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا اور کوئی قائد نہیں ہے، اس سے بڑا اور کوئی لیڈر نہیں ہے۔ قائد یعنی امام۔ اب یہی قائد اعظم کو قائد اعظم کہنا اس میں کیا مشکل ہے؟ وہ ایک لیڈر تھے اور بہت بڑے لیڈر تھے، لیکن وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے لیڈر تھے۔ اس طرح نہیں کہ وہ تمام دنیا کے تمام لیڈروں سے زیادہ ہیں، حتیٰ کہ پیغمبران اور انبیاء اور ائمہ وہ بھی لیڈر تھے، وہ بھی رہنما تھے، ان سے بھی بڑے رہنما ہیں۔ ایسا نہیں ہے، لہذا سوچنا چاہیے کہ لفظ امام، ہاں اگر کوئی آدمی کسی کو امام معصوم کہتا ہے تو وہ اشتباہ ہے۔ امام خمینی کو امام کہنا، عرب میں آپ جائیں، عراق جائیں، وہاں امام خامنائی، امام خوئی، امام موسیٰ صدر،
امام باقر الصدر، یہ تمام ان کو امام ہی بولا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امام معصوم ہیں. معصوم ائمہ جو خدا کی طرف سے نصاً معصوم ہیں وہ 12 امام ہیں اور 14 معصوم ہیں، یعنی حضرت پیغمبر خاتم اور جناب زہرا اور باقی 12 امام یہ معصومین ہیں. اور ان میں 12 امام جو ہے وہ ائمہ ہیں. امام کی جمع ائمہ یعنی رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، جس کی اقتداء کی جائے. ہاں ہم پیش نماز کی اقتداء کرتے ہیں اس کی نماز میں، اور یہ حکم ہے کہ پیش نماز کی اقتداء کرو، اس سے آگے نہ بڑھو، اس کے پیچھے پیچھے چلو. اسی طرح جو رہبر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، اور اس کی اقتداء کرنے والے، اس کا کہنا ماننے والے، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، وہ اس کے آگے نہیں جا سکتے، اس کے حکم کی عدولی نہیں کر سکتے ہیں. اور جو پیش نماز ہے ہم اس کو امام کہا جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں پیش نماز کو امام جماعت، یعنی جماعت کا امام. اور اس طرح اگر کوئی کہتا ہے امام معصوم تو وہ معصوم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے امام معصوم، باقی کے لیے لفظ کا استعمال کرنا وہ کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.